اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین۔ ناصر صاحب، اس آیت مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ معنی اس آیت کا ومن یرغب، اور کون ہے یرغب عن، جو منہ پھیرے ملت سے، ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے، الا سوائے اس کے کہ من صفح نفسہ، جس کا دل احمق ہے، جس کا دل بے وقوف ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق بالضرور ہم نے چن لیا ان کو، فی الدنیا، دنیا کے اندر، ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی بے شک ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرت، آخرت کے اندر، لمن الصالحین، ضرور بالضرور صلاحیت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت میں بالضرور صالحین، صلاحیت رکھنے والوں میں سے ہیں، قرب خاص اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس کی قابلیت رکھنے والوں میں سے ہیں۔ جی، تو ناصر صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ وضاحت یہ ہے کہ رب ذوالجلال، یہ آیت ان چند آیتوں میں، ان کچھ آیتوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نا جو بالکل حتمی دین ہے چن کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میری طرف سے دین ہے، اور بحیثیت مذہب تمہیں اب اس میں شک کرنے کی اجازت نہیں، تم اس کی پیروی کرو، اور جب تم پیروی کرو گے تو پھر تمہیں ویسے بھی اس کی برکات خود بتا دیں گی کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح ملت ابراہیم جو ہے اسے تمام مذاہب کے لیے، کیونکہ ملت ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے جو تھے وہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمان بھی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اور باقی عرب جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو یہ لوگ بھی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ملت ابراہیم ہونے کا دعویٰ تو سب کر رہے ہیں، بنی اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، عیسائی بھی، تو اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے اللہ کے نزدیک کون ملت ابراہیم ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو رب ذوالجلال نے ان آیتوں میں، آگے یہ سارا بیان موجود ہے اور پیچھے بھی اس کا کچھ نہ کچھ وضاحت ہو چکی، کہ رب ذوالجلال نے پہلے تو اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا، دوسرے رب ذوالجلال اس آیت کے اندر جو یہاں پہ خاص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے یوں سمجھیے کہ بے وقوف ہونے پر اور اس کے دل کے غلط رستے پر ہونے پر اللہ تعالیٰ ایک واضح قول ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی ابراہیم کی ملت سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اور اس کا دل یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ان مدارج اور ان مقامات تک ترقی کر چکے تھے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ایک ایسی شریعت عطا کی تھی، یا ایسا یوں سمجھیے کہ مکمل اور پرفیکٹ قسم کا دین دیا تھا کہ حتیٰ کہ حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائے تو آپ کے دین کو بھی ملت ابراہیم کہا رب ذوالجلال نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ایک بہت نرالی اور عجیب و غریب شان سامنے آتی ہے اس آیت میں، اور پھر رب ذوالجلال آگے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ ہم نے اسے چن لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے ان کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے انہیں چن لیا۔ تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ، ایک تو صالح کا جو عام معنی ہے کہ آخرت میں بھی وہ پرہیزگاروں میں سے ہے، لیکن اب آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو انسان کے لیے جائز قرار دیا، تو وہاں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم اس کے نتیجے کے حساب سے اور لفظ کی لغت کے حساب سے ترجمہ کریں گے کہ آخرت میں وہ صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ اب صلاحیت یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کی، وہ قرب خاص جو دنیا میں
اللہ تعالیٰ نے اسے روکا تاکہ آخرت میں ان کو انعام کے طور پہ دیا جائے، تو وہ پھر اور بہت عظیم نعمتیں ہیں اور سارا کچھ ہے معاملہ جو انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھا ہے۔ تو یہ پھر واضح بھی بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتے تھے، اللہ کے نزدیک ان کی کیا عجیب و غریب قسم کی شان ہے، اور عجیب و غریب شان تو ہے نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ملت ابراہیم، نبی پاک علیہ السلام کو بھی اسی دین کی تعلیمات بیان کی گئی۔ ہمارے پاس دین کے نام پہ یہ دین 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 میں بار بار کہہ رہا ہوں، دین جو ہے نا وہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ شریعت جو ہوتی ہے وہ منسوخ اور ناسخ ہوتی ہے۔ دین آپ کہہ لیں کہ انسانیت کو جو اخلاقیات دیے جاتے ہیں اور ان اخلاقیات کے جو دلائل ہوتے ہیں اور جو عقائد ہوتے ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی یہ ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی نہ تو تبدیل ہوئے اور نہ ہی ہوتے ہیں، یہ ان کی تبدیلی کا قصہ کہانی نہیں ہوتا۔ ہاں شریعت تبدیل ہوتی، یعنی یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے ہاں کچھ اور تھا، یہودی کچھ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، عیسائیوں کا اپنے طریقے کا تھا، ٹھیک ہے، یا شراب جو ہے وہ پینا کچھ جو پہلے مذاہب تھے ان میں جائز تھی اور پھر بعد میں جو مذاہب آئے ان میں حرام قرار دے دی گئی، یا اس طرح کی، اور یعنی کہ سور کا گوشت ہو گیا وہ کچھ ان کے لیے جائز قرار دیا گیا لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح یعنی شریعت تبدیل ہوتی ہے، مگر دین جب ہم کہتے ہیں تو دین وہ پرفیکٹ اصول ہوتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں اور پرفیکٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کیونکہ ہوا یہ کہ جب آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام تک اور پھر حضرت ہود علیہ السلام، یہ جو انبیاء ہیں نا یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، پھر نوح علیہ السلام آئے اور پھر اس کے بعد طوفان آیا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ ہمارے پاس اتنی زیادہ یوں سمجھے کہ موجود نہیں تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو پھر تفصیلی طور پہ وہ سب کچھ دیا گیا اور وہ پورا دین جو ہے ان کے ساتھ ان پہ یوں سمجھے کہ دوبارہ اس کی تفصیلی تعلیم ان کو عطا کی گئی، تو ان کی وجہ سے پھر یہ تعلیم اگلی نسلوں تک پہنچی، تو معیار پھر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنا دیا کہ جو بھی ابراہیم کے دین سے پھرے گا اللہ کے نزدیک وہ ایک بے وقوف شخص ہے، اور ابراہیم وہ ہستی ہے کہ یہ یہاں چننے کا معنی صرف یہ نہیں کہ بس ایک آدمی ہے جس سے اللہ نے بس ایک اس کے ساتھ پیار کیا، ٹھیک ہے نا، یہ چننے کا معنی ہے کہ یہ معیار ہے تمہارا، جب بھی اس معیار سے اوپر نیچے تم ہو جاؤ گے تو تم حق سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کے نزدیک تمہاری حیثیت سوائے ایک بے وقوف کے اور کچھ نہیں رہے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک معیار ہیں، جو ان کے مطابق ہے وہی حق پر ہے، جو ان کے مطابق نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی خالصتاً وہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ السلام نے دی، اور قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو اور قرآن مجید کے باطن سے ہمارے باطن کو اور قرآن مجید کے حقائق سے ہمارے حقائق کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔